لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ، جب مزدلفہ میں سورج نکلنے کا وقت قریب ہو جائے تو وہاں سے مینا کی طرف روانہ ہو جائے۔ آج 10 ذی الحجہ یعنی قربانی کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ حج کی مشغولی کی وجہ سے عید کی نماز اللہ نے حاجیوں سے معاف کر دی ہے۔ آج آپ کو 4 کام کرنے ہیں اور بہت آسان ہے۔ نمبر 1 رمی یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، نمبر 2 قربانی، نمبر 3 حلق یا قص یعنی بال منڈوانا یا بال کٹوانا، نمبر 4 طواف زیارت۔ رمی کرنی ہے پہلے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق کرنا ہے۔ طواف زیارت 10 کی صبح سے 12 کی مغرب تک، ان 3 دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج مینا میں سب سے پہلے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ مینا میں 3 جگہوں پر لمبے ستون بنے ہوئے ہیں، ان کو جمرات کہتے ہیں۔ پہلا جمرہ مسجد خیف کے قریب ہے جس کو جمرہ اولا کہتے ہیں۔ دوسرا اس سے آگے ہے، اس کو جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانی جمرہ کہتے ہیں۔ تیسرا بالکل مینا کے اخیر میں ہے جس کو جمرہ عقبہ یعنی بڑا جمرہ کہتے ہیں۔ تصویر میں آپ تینوں ستون دیکھ رہے ہیں۔ آج صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ اس کا افضل وقت سورج نکلنے کے بعد سے زوال تک ہے، مگر اس کے بعد بھی مار سکتے ہیں۔ اس میں جلد بازی بالکل نہ کریں، جس وقت سہولت اور آسانی ہو اس وقت ماریں۔ رات میں بھی مار سکتے ہیں، وقت صبح صادق تک رہتا ہے۔ عام طور پر حادثات اسی موقع پر ہوتے ہیں، اسی لیے اطمینان سے کام کریں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك 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 اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ شیطان کو کنکریاں اوپر کے حصے میں جا کر مارے، اس میں زیادہ سہولت ہے۔ اور ابھی تک جو آپ لبیک پڑھ رہے تھے، بڑے شیطان پر پہلے کنکری کے ساتھ لبیک کا سلسلہ بند کر دیں۔ 10 تاریخ کا پہلا کام بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ کنکری شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے پکڑیں اور ہر کنکری کے ساتھ یہ دعا پڑھتے جائیں، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورزا للرحمن۔ میں کنکری مارتا ہوں شیطان کو ذلیل کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر پوری دعا یاد نہ ہو تو صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنی زبان میں کہیں، شیطان کو ذلیل کرنے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں کنکری مارتا ہوں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کنکری ستون ہی کو لگے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ ستون کے اطراف میں بنے ہوئے دائرے میں بھی گر جائے گی تو واجب ادا ہو جائے گا۔
یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہر کنکری کو الگ الگ مارنا ہے. اگر کسی نے غلطی سے ساری کنکریاں ایک ساتھ مار دی تو یہ ایک ہی کنکری مانی جائے گی، لہذا ایک ایک کنکری کو الگ الگ مارے. کنکری مارنے کے لیے جب اپنے خیمے سے چلیں تو کچھ کنکریاں زیادہ لے کر چلیں اور ان کنکریوں کو سنبھال کر رکھیں. خدا نخواستہ کنکری مارتے وقت کوئی کنکری ہاتھ سے چھوٹ گئی تو اس کو زمین سے اٹھانا سخت منع ہے، لہذا اب اپنی زیادہ کنکریوں میں سے نکال کر مارے، نہ زیادہ مارے نہ کم مارے. یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لے کہ کنکریاں کیوں ماری جاتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تو سب سے پہلے شیطان پہلے جمرے کے پاس ملا اور ارادے سے روکنا چاہا. ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری تو وہ زمین میں دھس گیا. آگے بڑھ کر دوسرے جمرے کے پاس نظر آیا اور ارادے سے روکنا چاہا. یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھس گیا. پھر چھوٹے جمرے کی جگہ نظر آیا، یہاں بھی حضرت ابراہیم نے 7 کنکریاں ماری، وہ زمین میں دھس گیا. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص اور عاشقانہ عمل پسند آ گیا تو قیامت تک حاجیوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی ان جگہوں پر میرے بندے ابراہیم علیہ السلام کی نقل میں کنکریاں مارو. یہ ایک مسئلہ آپ بھی سمجھ لیں، بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ شیطان کو کنکریاں مارنے میں کسی دوسرے کو اپنا وکیل بنا دیتے ہیں. یہ وکیل بنانا کب جائز ہے؟ یاد رکھیں، کوئی آدمی ایسا بیمار ہے یا کمزور بوڑھا اپاہج ہے جو جمرات پر پہنچ کر رمی کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کی طرف سے دوسرے کو نائب بنانا جائز ہے، یعنی اس کی کنکری دوسرا مار سکتا ہے. وہ دوسرا آدمی پہلے اپنی کنکری مارے پھر اس کی مارے، لیکن اگر کوئی مرد یا عورت تندرست ہے، صرف تھکان کی وجہ سے یا بھیڑ سے گھبرا کر یا پیدل چلنے سے گھبرا کر دوسرے کو نائب بنا دے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی کنکری خود اپنے ہاتھ سے مارنی پڑے گی. دوسرے کو اگر نائب بنا دیا تو یاد رکھیں یہ رمی نہ ہوگی اور دم واجب ہوگا. 10 ذی الحجہ کا دوسرا کام، 10 ذی الحجہ کو جب آپ نے بڑے شیطان کو کنکریاں مار دی تو آج دوسرا کام قربانی کرنا ہے. آپ کا حج تمتع ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے، اسی طرح قران کرنے والوں پر بھی واجب ہے، البتہ افراد کرنے والوں پر واجب نہیں، مستحب ہے. کر لیں تو اچھا ہے، نہ کریں تو کوئی حرج نہیں. یہ قربانی حج کے شکرانے کی ہے. اس کے علاوہ آپ پر جو سالانہ قربانی ہے وہ تو باقی ہے جو ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، وہ بھی کرنا. البتہ وہ قربانی آپ اپنے وطن میں بھی کروا سکتے ہیں اور اگر حرم میں کرنا چاہیں تو یہاں بھی کر سکتے ہیں. بہرحال 10 تاریخ کو رمی سے فارغ ہو کر بہتر تو یہ ہے کہ آپ خود قربان گاہ پر اپنے ہاتھ سے اپنی پسند کا جانور وسعت کے مطابق خرید کر قربانی کریں. اگر خود نہیں جا سکتے تو کسی خاص آدمی کو وکیل بنا دیں. حکومت کی طرف سے جو قربانی کے حصے لیے جاتے ہیں یا اور کوئی پرائیویٹ قربانی کا جو نظم ہو تو وہاں پر بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. 10 ذی الحجہ کا تیسرا کام، قربانی کے بعد آپ حلق کروا لیں یا قصر کروا لیں. حلق یعنی سر کے بال اس سرے سے صاف کرنا اور قصر یعنی سر کے بال منڈوانا. اس کے بغیر آپ کا احرام نہیں کھلے گا. اس کا مسنون یہ ہے کہ پورے سر کے بال منڈوا دیے جائیں یا پورے سر کے بال برابر کر کے کٹوا دیے جائیں. حلق کرنا قصر سے زیادہ بہتر ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے. آپ حرم میں دیکھیں گے کہ لوگ مختلف طرح سے حلق اور قصر کرتے ہیں. آپ دیکھا دیکھی نہ کریں، مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں. اگر آپ کے سر کے بال بڑے ہیں تو آپ قصر کر سکتے ہیں، یعنی بال قینچی سے کاٹ سکتے ہیں، مگر لمبائی میں کم از کم انگلی کے پورے کے برابر کٹانا واجب ہے. اگر آپ کے سر کے بال انگلی کے پورے سے چھوٹے ہیں تو پھر حلق کرانا واجب ہے. قینچی سے کاٹنے سے احرام نہیں کھلے گا.
عورتیں اسی طرح سے بال کاٹیں جس طرح سے عمرے میں سعی کے بعد بال کاٹے ہیں۔ بہرحال 10 ذی الحجہ کو جب آپ نے شیطان کو کنکری بھی مار لی، قربانی بھی کر لی اور سر بھی منڈا لیا تو آپ کا احرام ختم ہو گیا۔ اب آپ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں اور وہ سب چیزیں حلال ہو گئیں جو احرام کی وجہ سے حرام تھی، مگر ایک پابندی ابھی بھی باقی ہے کہ بیوی ابھی حلال نہیں ہوئی۔ جب طواف زیارت کر لیں گے تو بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ آج کا چوتھا کام ہے طواف زیارت۔ یہ حج کا فرض ہے۔ طواف زیارت 10، 11، 12 ان 3 دنوں میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ رمی، قربانی اور حلق ان تینوں سے پہلے بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے 10 کی صبح کو مزدلفہ سے جب آپ مینا کی طرف روانہ ہوں گے تو بجائے مینا میں رکنے کے آپ سیدھے حرم میں پہنچ جائیں اور طواف زیارت کر لیں، پھر آ کر اطمینان سے مینا میں بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں تو بھی درست ہے، مگر ایسا کرنا خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ طواف زیارت، رمی اور قربانی حلق کے بعد ہی کیا جائے۔ بہرحال ان 3 دنوں میں جب سہولت ہو مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف زیارت کر لیں۔ یہ طواف بھی ویسا ہی ہے جیسے عمرے کا طواف آپ نے کیا تھا، 7 چکر ہوں گے۔ البتہ یہ طواف چونکہ عام طور پر اپنے کپڑوں میں ہوتا ہے، کیونکہ حاجی قربانی کر کے حلق کروا لیتا ہے اور احرام اتار لیتا ہے تو اس میں اجتباء نہ ہوگا، مگر یاد رکھیں رمل اس میں بھی ہوگا۔ لیکن اگر قربانی کر کے آپ نے حلق نہیں کیا اور احرام میں ہی آ کر طواف زیارت کرتے ہیں یا رمی اور قربانی سے پہلے طواف زیارت کر لیتے ہیں اور 7 چکروں میں اجتباء ہوگا، یعنی داہنے بغل سے احرام کی چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈالیں گے جیسے شروع میں عمرے کے وقت آپ نے کیا تھا۔ اگر ایک ہی دن میں یہ چاروں کام نہ ہو سکے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ آج شیطان کو کنکری مار لیں، پھر قربانی اور حلق کر لیں، طواف زیارت دوسرے دن کریں۔ اگر اتنا بھی آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو صرف بڑے شیطان کو آج کنکریاں مار لیں، دوسرے دن قربانی اور طواف زیارت کر لیں۔ یاد رہے کہ جب تک حلق نہ کر لیں احرام نہیں اترے گا۔ طواف زیارت کے بعد سعی۔ طواف زیارت کے بعد ہر حاجی کو سعی کرنی ہوتی ہے۔ حج کی سعی کے لیے علماء کرام نے حج کی سعی کے وقت میں بہت سہولت بتائی ہے۔ یہ سعی طواف زیارت کرنے کے بعد حج کے مہینے میں کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ اس سعی کے لیے احرام اور نفلی طواف بھی شرط نہیں ہے، بس صرف صفا مروہ کے 7 پھیرے اس طرح سے کرنے ہیں جس طرح آپ نے عمرے کے طواف میں کیے تھے۔ لہذا حج کے 5 دنوں میں اگر تھکان زیادہ ہو جائے تو حج کرنے کے 2-3 دن بعد بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور کوئی سزا بھی نہیں ہے۔ اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا اور چلا گیا تو جب تک دوبارہ مکہ آ کر طواف زیارت نہ کر لے اس کی بیوی اس پر حرام رہے گی، چاہے سالہا سال گزر جائیں۔ طواف زیارت 12 کی مغرب تک کر لینا ہے۔ عورتوں کے لیے ایک اہم مسئلہ، اگر حج کے دوران عورت کو مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو وہ حج کے تمام امور ادا کریں، صرف طواف زیارت اس وقت تک نہ کریں جب تک پاک نہ ہو جائے، اور نہ اس حالت میں حرم میں داخل ہو۔ اس تاخیر سے اس پر دم واجب نہ ہوگا اور نہ گناہ ہوگا۔ البتہ پاک ہو جانے کے بعد پھر طواف زیارت میں تاخیر نہ کرنا چاہیے۔ اور اگر حج میں مخصوص ایام اخیر میں شروع ہوئے اور عورت طواف زیارت نہ کر سکی اور حج کے بعد فوراً اس کی روانگی کا وقت بھی آ گیا اور ابھی اس کے ذمے طواف زیارت باقی ہے تو یہ عورت کیا کرے؟ تو وہ عورت پہلے اپنے معلم سے مل کر اس بات کی بھرپور کوشش کرے کہ اس کی فلائٹ کا وقت آگے بڑھا دیا جائے
حکومت ہند کے ذمہ داروں نے معلم حضرات اور ہوائی جہاز کے ذمہ داروں سے آج سے کئی سال پہلے اس بات پر معاہدہ ہو چکا ہے کہ جس عورت کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ جائے تو اس کی فلائٹ کی تاریخ بڑھا دی جائے تاکہ وہ سہولت سے طواف زیارت کر سکے، اور اگر پوری کوشش کے باوجود اس کے جہاز کی تاریخ آگے نہیں بڑھائی جا سکی تو اس میں آپ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ حج کے بعد عورت کا قافلہ روانہ ہو رہا ہے اور اس کے لیے رکنے کی کوئی شکل نہیں ہے، تو اس عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے اسی ناپاکی کی حالت میں کپڑا اچھی طرح لپیٹ کر طواف زیارت کر لے استغفار کرتے ہوئے، اور اس کے بعد حرم میں بڑے جانور کی قربانی کرا دے۔ بڑے جانور سے مراد گائے، بیل اور اونٹ ہے۔ حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ۔ آج آپ کو زیادہ کام نہیں کرنا ہے۔ اگر 10 تاریخ کو قربانی کی اور طواف زیارت نہیں کیا تھا تو اس کو آج کر لیں، اگر کر لیا تھا تو ٹھیک ہے۔ آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ وقت زوال کے بعد سے صبح صادق تک رہتا ہے، لہذا اس میں جلد بازی بالکل نہ کریں۔ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، ہر کنکری کے ساتھ دعا بھی پڑھتے جائیں جو پہلے بتائی گئی۔ بسم اللہ اللہ اکبر رغبا للشیطان ورضا للرحمن۔ شیطان کو ناراض کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے اور رحمان کو راضی کرنے کے لیے میں کنکری مار رہا ہوں۔ چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مار لیں تو پھر مجمع سے تھوڑا ہٹ کر قبلہ رو ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر درمیانی شیطان کو اسی طرح 7 کنکریاں ماریں، ہر کنکری کے ساتھ دعا پڑھتے جائیں، اور 7 کنکریاں پوری کر لینے کے بعد مجمع سے تھوڑا دور ہٹ کر دعا کریں، یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر بڑے شیطان کو بھی ترتیب وار 7 کنکریاں ماریں اور یہاں دعا نہ کریں، اس کے بعد رات مینا میں ہی گزاریں نمازوں اور دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ۔ 11 تاریخ کو کنکری مارنے کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے اور 12 کی صبح صادق تک رہتا ہے۔ حج کا 5واں دن یعنی 12 ذی الحجہ۔ اگر کسی وجہ سے آپ 10 اور 11 کو آپ قربانی اور طواف زیارت نہیں کر سکے تو آج اس سے فارغ ہو جائیں۔ آج مغرب تک کسی حالت میں طواف زیارت کر لینا ہے۔ اگر آج مغرب تک نہیں کر سکے تو دم دینا پڑے گا، اور دم دینے کے بعد بھی طواف زیارت تو آپ کو کرنا ہی ہے۔ آج کا خاص کام تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا ہے، بالکل اسی طرح جیسا کل مار چکے ہو۔ ہر کنکری کے ساتھ دعا بھی پڑھنی ہے۔ پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکری مار کر مجمع سے تھوڑا دور ہٹ کر دعا کرنی ہے، تیسرے شیطان کو کنکری مار کر دعا نہیں کرنی ہے۔ آج یعنی 12 تاریخ کو بھی کنکری مارنے کا وقت زوال سے 13 کی صبح صادق تک ہے، لہذا جلد بازی نہ کریں، رات میں بھی مار سکتے ہیں۔ اس کے بعد 13 تاریخ کی رمی اختیاری ہے، اگر رک جاتے ہیں اور 13 کو بھی رمی کر لیتے ہیں تو بہتر ہے، اور اگر 12 کو فارغ ہو کر مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ 13 کی صبح صادق سے پہلے مینا سے نکل جائیں۔ اگر آپ لیٹ ہو گئے اور 13 کی صبح صادق مینا میں ہی ہو گئی تو اب 13ویں کی رمی واجب ہو گئی، اب بغیر رمی کے نہیں جا سکتے، لہذا 13 کو بھی ترتیب وار پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانی کو اور پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ البتہ 13 کی رمی زوال سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ رمی کی بڑی فضیلت ہے، ہر کنکری پر اللہ تعالیٰ ایک مہلک اور بھاری گناہ کو معاف کرتا ہے جو آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ 13 کی رمی کا مکروہ وقت شروع ہوتا ہے سورج نکلنے سے زوال تک،
اور بہترین وقت شروع ہوتا ہے زوال سے اور یہ وقت غروب تک رہتا ہے۔ 13 کی کنکری ہر حال میں غروب سے پہلے مار لینی چاہیے۔ اگر 13 کی رمی غروب سے پہلے نہیں کی تو حاجی کو دم دینا پڑے گا۔ اب ماشاءاللہ اللہ نے آپ کا حج پورا کر دیا، اب آپ پر کوئی خاص کام باقی نہیں رہا، صرف ایک کام رہ گیا، وہ یہ کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے رخصت ہوں گے تو آپ کو رخصتی طواف کرنا ہے، جس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ وہ بھی صرف طواف ہے، اس میں سعی نہیں ہے۔ اس میں بھی سہولت ہے، بالکل نکلتے وقت اگر موقع نہیں مل سکا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ حج کے بعد مکے میں جتنے دن رہیں گے تو اس میں آپ نفلی طواف تو کریں گے ہی، تو جو آخری طواف آپ نے کیا ہے وہ رخصتی کا طواف سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے اور نکلنے کا وقت معلوم ہے اور موقع ہے تو آخری طواف دھیان کے ساتھ ضرور کر لیں۔ اب آپ کو جو دن مکہ مکرمہ میں رہنے کے لیے مل جائے اس کو خوب غنیمت سمجھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو یہ سعادت نصیب کی ہے۔ دن رات میں جتنے ہو سکے نفلی طواف کریں، نفلی عمرہ کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، محسنین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے خوب دعائیں بھی کریں۔ کعبے کے سامنے نفلی نمازیں پڑھیں، بڑی مبارک جگہ ہے جہاں انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے قدم پڑے ہیں۔ نبیوں کے سردار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم پڑے ہیں، اللہ والوں کے قدم پڑے ہیں۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اس کا بوسہ دیں، ملتزم سے چمٹ کر رو رو کر دعائیں کریں۔ حتیم جو خانہ کعبہ کا حصہ ہے اس میں نماز پڑھیں، محبت و عظمت سے اللہ کے گھر کو صرف دیکھتے ہی رہیں، کیا پتہ ان مبارک جگہوں پر پھر حاضری کی سعادت میسر آتی ہے یا نہیں۔ کتنے لوگ امیدیں لے کر دنیا سے چلے گئے اور موقع نہیں مل سکا، اور اللہ نے آپ کو سنہرا موقع دیا، اس لیے اس کو خوب غنیمت سمجھیں اور اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کو جتنا لوٹ سکیں لوٹیں۔ مزے لوٹو کلیم اب بن پڑی ہے، بڑی اونچی جگہ قسمت لڑی ہے۔